ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہیں ان کے پاس ہی، یعنی قبول نہیں ہوتی مراد ہے. ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو. پھر یاد رکھیں وہ شرط کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں شوہر کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جو حکم شوہر کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو ماننا. لیکن ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن شوہر کی بات نہیں مانی جا رہی، تو ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. اور دوسرے اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، کسی دوسرے کی، حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی. آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو. لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے؟ شوہر کا گھر ہے. اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے، شوہر کی اطاعت نمبر 1 ہو گئی ہے. پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے، اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اب ایک نیا گھر بن رہا ہے. اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے، نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر. کیونکہ بہت آج کل جتنے کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اتنے ہی مسائل بڑھ گئے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں، زیادہ تر ٹیلی فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے. ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے. اب اس کی بات مانی. اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا؟ کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی، گھر نہیں بنے گا. وہ بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے، یہ گھر خراب ہو رہا ہے. اب اس کی اہمیت، اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے. اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے، گھر دیا ہے، سب ضروریات پوری کر رہا ہے. اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا کام ہے، اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں. اب چھوڑو دھیان پیچھے کا، اب آگے کا سوچو. قدموا لانفسکم. تو اس لیے اور اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان، ہمارے لیے محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مشورے وہ ہم کو دے رہا ہے، یہ رہنمائی وہ ہمیں دے رہا ہے جو بظاہر ہمیں کڑوی نظر آتی ہے لیکن اسی کڑوی گولی میں شفا ہے. تیسری چیز مال کی، گھر کی حفاظت. پیسے ضائع نہ کرے. یہ نہیں کہ شوہر کے گھر، شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے. بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر 2 مال ہوتا ہے اور میکے کو بھجوانے کے لیے پسندیدہ چیز. قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے پالا پوسا، ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو، وہ تو ہوگی، لیکن اس کی بھی حدود ہیں. وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت عورت شکوہ کرے، پورا ہی نہیں پڑتا، ہوتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے. نہیں، حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضامندی ضروری ہے، یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں. تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا یا اس معنی میں ایکول سمجھنا کہ گھر کی کنگڈم میں وہ اپنے آپ کو بالکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھے، وہ للرجال علیہن درجہ کو کنڈیم کرے اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا، تو یہ نشوز ہوتا ہے. نشوز کا مطلب ہے اٹھنا. وہ پیچھے جو فالصالحات و قانتات ہے نا، تو قانتات میں کیا ہے؟ عاجزی. اور نشوز کیا؟ اس کا اپوزٹ. تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمسو ہونے کا، وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے. تو اللہ نے جب مرد کو قوام بنایا اور ان کے لیے ایک درجہ رکھا، گھر کی کنگڈم میں انہیں ہیڈ قرار دیا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی ہو. اور پھر دوسری بڑی بات یہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں.
تو جو مال خرچ کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ پھر گھر اس کی مرضی کے مطابق بھی ہو. اگرچہ عمومی طور پر تو کیا ہوتا ہے، وہ لا کے مال بیوی کو دے دیتا ہے اور وہ جیسے چاہتی ہے خرچ کرتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مشورے کے بغیر جو چاہے مال کو جس طرح چاہے لوٹائے، جو چاہے کرے. نہیں، پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مشورہ کرے. فالصالحات، پس نیک عورتیں، صالح عورتیں، ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی قانتات، اطاعت گزار ہیں، بات مانتی ہیں. قنوت کا ترجمہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عاجزی اور ایک دوام. عاجزی کے ساتھ اطاعت اور مسلسل اطاعت. یہ نہیں کہ جب کوئی مرضی ہو، مقصد ہو، کوئی ضرورت ہو تو خوشامد کر لی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون. نہیں، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے. یعنی بیوی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کو خوش کرے، نہ کہ گھر میں میلی کچیلی اور ساری زیب و زینت بازار کے لیے. اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے. جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے. تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں. نمبر 1 اطاعت، اور اطاعت میں کیا کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے. اور نمبر 2، اگر وہ بیوی کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے. اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے، اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے. اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے، جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی. ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لاء میں ایم فل کیا تھا. تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر. میں نے کہا قانون پڑھ کے قانونی ٹرمز ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی. شوہر اور ریپ، میرا تو سر چکرا گیا. یہ بات بہت ڈھکی چھپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے. بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بدمزاجیوں کی جو روٹ کاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جسے کوئی نہیں کھولتا. نہ کوئی ماں بتاتی ہے، نہ کوئی استاد بتاتا ہے، نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ، اور عورتیں ایک دم اوفینڈ ہونے لگتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور نعتیں سن سن کے جھومتے ہیں، تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح. ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یا کوئی جینوئن ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس سے مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لعنت بھجوانی شروع کر دی جائے. نہیں، یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے. ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی
اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر 1 عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوآپریشن، اطاعت بمانا کوآپریشن ہے. طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا. نمبر 2 اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت. ہاں کہاں اطاعت نہیں؟ جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے، جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں.